حاضرین جماعت یا علی مدد، ہمیں احساس ہے کہ آج آپ شام کو مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی شام بہت لمبی ہو گئی ہے۔ جس طرح 2 دن آپ لوگوں نے صبر سے اور سکون سے اس لیکچر کو برداشت کیا ہے، امید ہے آج بھی آپ اسی طرح صبر سے سکون سے اس لیکچر کو ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ نے جو ٹائم دیا ہے، آپ کا جو کمٹمنٹ ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ دنر اگر ہماری دعا کی جو کمپوزیشن ہے اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری دعا ایک جرنی کی طرح ہے، ایک سفر کی طرح ہے۔ کون سی سورہ، کون سی آیت، کہاں اور کس پارٹ میں کیوں رکھی گئی ہے، اس کا ایک پرپس ہے، وہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک کریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور ایک ایسی سورہ سے جو تمام مسلمانوں میں مشترک ہے، اس سے ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ صلوات جو تمام نمازوں میں لازمی پڑھی جاتی ہے، وہ صلوات ہم پہلے پارٹ میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دین کی بنیاد تابعداری ہے یا اطاعت ہے، تو اس میں اطاعت کا جو لیول ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، ہم نے اس آیت کو دیکھا کہ جہاں دین میں اطاعت کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور پھر اولو الامر امام مبین ہے، ہم اس آیت کے ذریعے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ پھر تیسرے پارٹ میں ہسٹوریکلی ہم یا ایھا رسول بلغ کے بیک گراؤنڈ میں زمانے کے امام اور نبی صاحب کے جانشین اولو الامر اور امام مبین کون ہے، ہسٹوریکلی ان کا اپوائنٹمنٹ کیسا ہوا، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم امام کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاریخی طور پر بھی۔ اس کے بعد جب ہم چوتھے پارٹ میں آتے ہیں تو اب چونکہ ہم نے امام کو پہچان لیا ہے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، مولا کا ہمارے انٹرپریٹیشن کے مطابق ہم زمانے کے امام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم امام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس امام کی تابعداری کے ہم کچھ قول و قرار کرتے ہیں، ہم ان کی مریدے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کی مریدے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ چوتھے پارٹ میں آ کر ہم ان آداب کی بات کرتے ہیں، اور وہ آداب ایک کمٹمنٹ ہے جو بیعت کی صورت میں ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ بیعت دین اسلام میں ایک بہت ہی پرانی اور قدیم انسٹیٹیوشن ہے۔ تاریخی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ صرف آپ کی مریدی کے واسطے یا اسلام کے واسطے ہی نہیں، بلکہ الگ الگ طریقے سے کوئی کمٹمنٹ بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کی بیعت کیا کرتے تھے۔ اور بیعت کا مطلب ہے بیچنا اور خریدنا، یہ ون وے نہیں ہے۔ بیعت کا مطلب صرف بیچنا نہیں ہے۔ آپ جب کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو کانٹریکٹ کبھی ون وے نہیں ہوتا ہے، دونوں پارٹی کے اپنی کمٹمنٹ اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو بیعت بھی مرید اپنی طرف سے پیغمبر یا امام زمانہ کے تابعداری کا قول دیتا ہے، تو سامنے سے امام ان کو سرٹن گارنٹی دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی آپ دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیتا ہے، پرچیز کرتا ہے۔ تو پرچیز میں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے نا، اللہ نے فری میں، حالانکہ ہے اسی کا مال سارا، ہمارا سب کچھ اسی کا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میں پرچیز کرتا ہوں۔ اللہ مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خریدتا ہے، تو قیمت کیا چکاتا ہے؟ اس کے بدلے میں ان کو جنت دیتا ہے، یعنی ان کو روحانی خوشیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ابتدا میں جب سے ہماری کریشن ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کی ایک بیعت ہو گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے آدم کی پشت سے ہونے والی اس کی تمام اولاد کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان کو ان کی اپنی جانوں پہ گواہ ٹھہرایا، اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا،
سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ قول و قرار ہوا ہے، ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ ہم بھول گئے تھے۔ یہی بات پیغمبر اور زمانے کے امام ہمیں ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو ذکر کہتے ہیں کہ بھئی ذکر کرو، ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کوئی پرانی بات گزر چکی ہے اس کو آپ یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں آنے سے پہلے آپ بطن مادر میں اپنے ماں کے گربھاواس میں جب آپ نے وقت گزارا ہے تو کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے وہاں بھی قول دیا ہے جو ہمارے گنان کی تعلیمات میں ہے، گربھاواسنی واچا سنبھارو نے قول تے قائم جینا پاڑو، کہ ماں کے پیٹ میں تم نے قول دیا ہے، قول دینے جیڑو بار نسریو، مایا دیکھی نے جیڑو بھولو، کہ قول دے کر بندہ دنیا میں آیا ہے لیکن دنیا کی مایا کو دیکھ کر وہ بھول گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے تیسرا قول جو ہے وہ آپ اپنے زمانے کے پیغمبر یا امام کی تابعداری اور ان کی مریدے میں آنے کا قول دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کے ایک واقعہ ہوا جب لوگوں نے کسی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اللہ نے فرمایا بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، کہ یہ زمین پر اللہ کے خلیفہ کے ساتھ آپ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، جو کہ بیعت میں بندے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور بیعت لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ وہ جو رسومات اس وقت ہوتی تھی، فرماتے ہیں ان کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث، جس نے اس بیعت کی خلاف ورزی کی، فإنما ينکث علی نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر ہی اس کو توڑتا ہے، یعنی اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جو اس بیعت سے وڈرا ہو جاتا ہے تو اس کو اس بیعت کے نتیجے میں جو نعمتیں ملنے والی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ سے وہ گنوا دیتا ہے۔ تو بیعت ظاہر خدا اپنا قول کبھی نہیں توڑتا، بندہ ہی توڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس بیعت کو توڑتا ہے اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جن لوگوں نے اس قول کو وفا کیا جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان قریب بہت بڑا بدلہ اور بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو یہ جو بیعت کا طریقہ ہے وہ تھرو آؤٹ ہسٹری جاری رہا ہے۔ ہمارے طریقے کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا غدیر خم کے میدان میں، تو آپ کے بڑے بڑے صحابہ، وہ لوگ جو بعد میں خلیفہ بھی بنے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، آپ کو مبارکباد دی ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یعنی انہوں نے آپ کو اپنے مولا کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اور پوری تاریخ کے دوران امام کی امامت کو اور امام کی تابعداری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مرید جو ہے وہ ہر دور میں بیعت آفر کرتے رہے ہیں۔ گنانوں میں آپ دیکھیں، ہمیں تو شاہ جی نے ہاتھ ویچانا، ہمارو نہیں کچھ چالے، ہم مولا کے بازار میں بک گئے ہیں، ہمارا کچھ نہیں چلتا ہے، تن من لاوی نے گرجی نے سوپو، گنانے چالو گمبھیر، اپنا تن من دھن لا کے آپ امام کے حوالے کرو، جس کو ہمارے گنان میں ان کو کانکڑ کہا گیا ہے۔ وہ بھی مریدی کی ایک طرح کی پیر اور مرید کے درمیان ایک کانٹریکٹ کی صورت میں تھی کہ جب مرید پیر کو اپنا پیر قبول کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھا جاتا تھا جو اس کی مرید کی شناخت کی حیثیت سے وہ دھاگا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس کو کانگوا بھرنا بھی کہتے ہیں، گجراتی میں پہلے ہم اس کو کانگوا بھرنا کہتے ہیں۔ آپ کو فرمان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کانکڑ کانگوا چھانٹا کرتے ہیں، آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں آپ کس قسم کا قول دیتے ہیں۔ دیئی گر کے واچا ہے جو تھر نہ رہنا، تین سار کہنا نہ کیجیے۔ مرشد کو قول دینے کے بعد جو اس پہ قائم نہیں رہتا ہے تو پیر فرماتے ان کے ساتھ تم کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تو یہ بیعت کے ذریعے سے ایک شخص امام کی مریدی میں آتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات پریمبل میں ڈالی گئی ہے کہ
کہ امام اور مرید کے درمیان جو بندھن ہے تابعداری کا بندھن، اس کا اظہار بیعت کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو ایک مرید اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو اپنے آپ کو مرید ہونے کے طور پہ آفر کرتا ہے۔ بعض لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بیعت تو بچپن میں ہو جاتی ہے، اب ہمیں تو معلوم نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پوچھے بغیر ہی امام کا مرید بنا دیا ہے، ہمارا کنسنٹ نہیں لیا گیا ہے، ہمیں پوچھا نہیں گیا۔ کہتے بھئی یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے نا، کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ بھئی ہمیں پوچھے بغیر ہمیں کسی مذہب کا مرید بنا دیا گیا۔ دیکھیے، کہنے کو یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈیسیشن بچپن میں ہی لینا پڑتا ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس گھر کے ویلیوز پہ ہی آپ چلتے ہیں۔ آپ جس خاندان میں جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، قدرتی طور پر آپ کو اسی مذہب کا ممبر سمجھا جاتا ہے اور آپ اسی مذہب کے ممبر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر ماں باپ اپنا سنسکار، اپنا مذہب اپنے بچوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ ماں باپ کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اپنی اولاد کو اسی مذہب میں پھیلائے۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں بھی بڑے ہونے تک انتظار کرنا چاہیے، تو یہ معاملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہے کہ آپ ایک اسماعیلی کے گھر میں یا کسی گھر میں پیدا ہو کر 18 سال تک آپ کہیں کہ آپ کا کوئی بھی مذہب نہ رہے، تو وہ جو مذہب سیکھنے کا وقت ہے وہ گزر جاتا ہے۔ آپ کی اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پوچھے بغیر کی جاتی ہے۔ آپ کو پولیو کے ڈراپس پلائے گئے ہیں تو پوچھ کے پلایا ہے آپ کو؟ یوں منہ پکڑ کے بچہ رو رہا ہے، منہ کھول نہیں رہا ہے تو منہ کھول کے بھی آپ اس میں ڈراپس ڈال رہے ہیں نا۔ کیا آپ 18 سال تک ویٹ کریں گے پولیو کے ڈراپس کھلانے کے لیے؟ جب بچہ جوان ہو جائے تو پوچھیں گے پولیو کے ڈراپس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ اس وقت تک تو بیماری خدا نخواستہ پکڑ بھی چکی ہوگی۔ آپ سب بچپن سے اسکول جا رہے ہیں، اب تو مولا ECD کی بات کر رہے ہیں، ارلی چائلڈہڈ سے بھی پہلے کے ایجوکیشن شروع ہو جاتا ہے۔ پوچھتا ہے کسی نے پوچھا آپ کو ECD میں جانا ہے نہیں جانا ہے پوچھا؟ اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے پوچھا؟ آپ کے کالج جانے کی ایج پہ جا کے آپ سے پوچھا جائے کہ بیٹا اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اب 18 سال تک بچے کو پڑھائے بغیر گھر میں بٹھا کے رکھیں گے، کیا بنائیں گے اس کو؟ گائے بیل بنائیں گے کیا؟ کہ اس کو پوچھا نہیں ہے بچے کو اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو یہ ویلیوز پوچھی نہیں جاتی ہے، یہ فیصلہ والدین اپنے اولاد کی بھلائی کے خاطر کرتے ہیں۔ تو سوال پوچھنے کو اچھا سوال ہے، مگر اس سوال میں سچ کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں نیچرلی خاندان میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتی ہے، اور اس کا اور کوئی آلٹرنیٹیو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی نے ایک اور سوال پوچھا آپ لوگوں میں سے کہ کیا جو جماعت کے باہر شادی کرتے ہیں اس سے ان کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ جماعت کے باہر شادی کرنے سے کیا کسی کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیے جنرل، بیعت ایک مرید اور امام کے درمیان کا ایک پرسنل رشتہ ہے اور ایک روحانی بندھن ہے۔ شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ ایک بیعت اسی صورت میں ختم ہوتی ہے جب مرید اپنے ہوش و حواس میں اعلانیہ طور پر یہ بات کہے یا لکھ کر دے یا ادارے کو انفارم کرے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی مریدی سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں اور میں اپنے زمانے کے امام کو دی ہوئی اپنی بیعت کو وڈرا کرتا ہوں۔ اسی صورت میں کسی مرید کی بیعت ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امام کا مرید رہتا ہے، وہ جماعت خانے آتا ہو یا نہیں آتا ہو، وہ مذہب کی پریکٹس اگر اس نے امام کو بیعت دی ہے پھر وہ جماعت خانے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، مذہب کی پریکٹس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کا ججمنٹ دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، اس کا ججمنٹ امام کے پاس ہے۔ یہ ایک فارمل کانٹریکٹ امام کے ساتھ ہے، اس سے نکلنے کا بھی ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر امام اپنے تمام مریدوں کو اس کے فیس ویلیو پر جیسے کہ وہ ہیں امام ان کو مرید تسلیم کرتا ہے۔ باقی شادی بیاہ ایک انتہائی الگ سے سوشل قسم کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں رزق عطا فرما، ہم پہ رحم کر۔ رزق صرف ظاہری نہیں ہوتی، رزق باطنی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں ظاہری رزق زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، باطنی رزق جو ہمارے ایمان کی رزق ہے
جو ہماری روح کی رزق ہے، روح کی غذا ہے، ان دونوں غذا کی ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور روح کے واسطے علم کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، جو ہم مولا سے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ بحق رسولک المقربین، اپنے مقرب رسولوں کے واسطے سے، وہ ائمتک المطہرین، اپنے پاک اماموں کے واسطے سے، وہ بحق مولانا و امامنا شاہ کریم الحسینی، اپنے حاضر اور موجود امام کی طفیل ان کے واسطے سے۔ جب امام اور مرید کا یہ بیعت کا رشتہ طے پاتا ہے، جب مرید امام کی بیعت میں آتا ہے تو امام کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ امام کے اعتماد کے دائرے میں آتے، ان کے ساتھ امام بہت سے راز کی باتیں شیئر کرتے ہیں، جس طرح ماں باپ اپنے فیملی کی باتیں اپنے فیملی والوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ، گھر کے ممبر کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ اور باہر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ جو باتیں آپ کے گھر کی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہ آپ دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا طریقہ، ہم دنیا والوں سے ملتے جلتے ہیں، مگر مرید امام ریلیشن شپ کی جتنی باتیں ہیں وہ جماعت خانے میں ہوتی ہیں۔ امام اپنے مرید کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مرید اپنے امام سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یہ امام کے گھر میں ہوتا ہے، تو وہ گھر کی باتیں ہیں۔ جب مرید امام کے گھر میں داخل ہوتا ہے، روحانی گھر میں داخل ہوتا ہے، تو بہت سے راز و نیاز کی باتیں، بہت سی ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کی باتیں شیئر کی جاتی ہے، اور جب وہ شیئر کی جاتی ہے تو اس بات کا ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ مرید اپنے امام کے ساتھ وفادار رہے گا، مرید اپنے امام کی امانت کی سنبھال کرے گا، اور مرید اپنے امام کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ نبی صاحب کے زمانے میں ایک شخص نے، حضور نے اس کے ساتھ ایک کوئی کانفیڈینشیل چیز شیئر کی تھی، اور اس نے اسلام کے دشمنوں کے پاس جا کے وہ باتیں کہہ دی، یعنی نبی صاحب کی ایک پرسنل جو آپ کی ڈیسیشن تھی وہ جا کے اس نے شیئر کر لی دوسروں سے، تو قرآن کی یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اگرچہ اس کی شان نزول میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر ہر واقعہ شان نزول تک محدود نہیں رہتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جو آرڈر آتا ہے اس کی یونیورسل اپلیکیبلٹی ہوتی ہے، وہ کئی چیزوں پہ اور اپلائی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اللہ اور رسول تم پہ کسی بات پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو تم نے چونکہ قول دیا، امام کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے ہم کیا قول دیتے ہیں کہ یا مولا ہم آپ کا طریقہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم نے آپ کا مذہب ایکسیپٹ کیا ہے۔ مولا نے فرمایا جب آپ ہمارا مذہب ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے بیعت کے دائرے میں رہیں گے تو ہم بھی آپ کو قول دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ قیامت کی عذاب کا بہت ڈر ہے، مولا نے فرمایا ایسے مرید کو ہم اس دن ان عذاب سے محفوظ رکھیں گے، یہ امام کا کمٹمنٹ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اللہ اور رسول تم پہ کسی بات کا ٹرسٹ کرتا ہے تو اس ٹرسٹ کو سنبھالو اور اس میں خیانت نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں جو انٹرپریٹیشن ہمارے دائیوں نے دی ہے کہ اللہ کی امانت سے کیا مراد ہے، رسول کی امانت سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب ہے، قرآن شریف ہے، اور رسول خدا کی جو امانت ہے وہ آپ کی اہل بیت ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کی آل ہے۔ ان دونوں میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ نازل فرمایا ہے، اور نبی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معلم یعنی ٹیچر بنا کے بھیجا، یعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن کا جو ریئل ٹیچر ہے وہ حضور ہے، اور آپ کے بعد آپ نے جن کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے وہ قرآن کا صحیح علم جاننے والا اور ٹیچر ہے۔ قرآن شریف میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا،
اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، یہ کافر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ رسول نہیں ہیں۔ ایک مقدمہ آپ پہ آ گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اب نبی صاحب دو گواہ لے کے آتے ہیں، خود اللہ فرماتا ہے تم دو گواہ لے کے آؤ، ان سے کہو میرے پاس دو گواہ موجود ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ دو گواہ کون ہیں؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان ایک تو اللہ کافی گواہ ہے، جس نے مجھے قرآن دیا ہے، جس رسول بنایا ہے، وہ بنانے والا میرا گواہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ظاہر ہے نبی صاحب پر تو بات ہے، ان کے گواہ چاہیے، تو ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا فرماتے ہیں دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے مراد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ ہے۔ کسی نے مولا علی سے ایک دفعہ پوچھا کہ اے علی، آپ کی تعریف ویسے تو قرآن شریف میں بہت سی آئی ہے، مگر کون سی ایسی تعریف آپ کی قرآن میں آئی ہو جس میں جو آپ کو لگتا ہے کہ بس وہ لاجواب ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں آتی؟ تو آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، کہتے اللہ نے مجھے من عندہ علم الکتاب، یعنی وہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس خطاب سے یاد کیا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مجھے حضور کی رسالت کا گواہ بنایا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دو گواہ بنے ہیں حضور کی رسالت پر۔ اس مقدم میں دو گواہ اللہ لا کر رکھتا ہے، کہتے ایک گواہ اللہ خود بنا ہے اور دوسرا گواہ اس نے مجھے بنایا ہے، کہ اس سے بڑا آنر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا جو مجھے حاصل ہو۔ تو اس میں من عندہ علم الکتاب کی کتاب کا صحیح علم مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ آپ کو کتاب سمجھاتا ہے، یا وہ جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے؟ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگ قرآن رکھتے ہیں، آپ لوگ قرآن سمجھتے ہیں، آپ لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ ارے بھائی، ہم تو اس گھر میں بیٹھے ہیں جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور قرآن حضور کے گھر میں، اس گھر میں اترا ہے، اور من عندہ علم الکتاب اس گھر کے اندر ہے، اس کے پاس تو یہ قرآن کی گواہی موجود ہے کہ قرآن کا علم اس گھر کے اندر ہے۔ تم جو یہ دارالعلوم جو ہے وہ گلی کوچے میں کھول کر بیٹھے ہو، تمہارے پاس کون سی سند ہے کہ جو تم معلم قرآن اور حکمت بن کے بیٹھے ہو؟ ہمارے پاس تو معلم قرآن اور علم کا جو معلم حکمت ہے وہ تو حضور کے فرمان کے مطابق مولا مشکل کشا مرتضی علی، حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی امانت میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے جو اپنے طور پہ قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرے، جبکہ یہ دعویٰ علی کے پاس ہے، یہ علم صرف علی کے پاس ہے۔ اور حضور کی امانت میں خیانت یہ ہے کہ وہ امامت کا دعوے دار آل محمد کے علاوہ کسی اور کو سمجھنے لگے، یا کوئی اور آل محمد کے باہر امامت کا دعویٰ کرے، تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت اور رسول کی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپس کی امانتوں میں خیانت نہیں کرو۔ تو یہ قرآن اور آل محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ انی تارکون فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، یہ اللہ اور رسول کی امانت میں ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ان دو کو اگر تم پکڑ کے رکھو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ اور رسول کی امانتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے امام بہت سی اور امانتیں ہیں جو ہم سے شیئر کرتے، ہمارے لیڈرشپ ہے، ان کے پاس زمانے کے امام کی گائیڈنس کے مطابق کتنی چیزیں ہوتی ہے جو ٹرسٹ ہوتی ہے۔ مولا کا فرمان ہے لیڈرز کو، آئی لیو یو وتھ مائی ٹرسٹ، آئی لیو یو وتھ مائی کانفیڈنس، کہ میں نے اپنا ٹرسٹ تم پہ چھوڑا ہے، کانفیڈنس رکھا ہے۔ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ
کہ امام کی اس ٹرسٹ کی پاسداری کرے، اس سے وفاداری کرے۔ بیت الخیال، جو بیت الخیال میں امام زمان کی جو رحمتیں اترتی ہے اسم اعظم کی صورت میں، اور بیت الخیال میں روحانی برکات کی صورت میں جتنی چیزیں ہمیں ملتی ہے، ہم تقریباً فرمان میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ مرید اور امام کے درمیان یہ آپ کا ذاتی ہے، پرسنل ہے، پرائیویٹ ہے، کانفیڈینشیل انڈیویجول ہے، یہ شیئر کرنے کی نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی بات نہیں ہے۔ آپ بتائیں گے تو لوگ سمجھیں گے بھی نہیں، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ شیئر کر سکے، اس لیے مولانا نے فرمایا خاموش رہو۔ من کتم سرہ بلغ مرادہ، جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ اپنے مراد کو پہنچتا ہے۔ ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو جب تک بیج زمین میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے تو درخت بننے کے چانسز رہتے ہیں۔ اگر بیج باہر نکل گیا، سرفیس پہ آ گیا، تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے درخت نہیں بنتا ہے، فصل نہیں بنتی ہے۔ تو اپنے بھید کو، راز کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ گنانوں میں ہم کہا گیا ہمیں نا کہ ہمیں آوی کینے مڑیے تینی کوئی آگڑ نہ کروی وات، جو انترنو بھید کینے آل شو تو رسامڑو ہمار ہوتا ہے۔ ہم کسی کو آ کے ملتے ہیں، یعنی کسی کو روحانی ملاقات ہوتی ہے تو اس کی کسی سے بات نہیں کرو، اپنے روحانی بیت الخیال بندگی کے تجربات شیئر نہیں کرو۔ جو انترنو بھید کینے آل شو تو رسامڑو ہمار ہوتا ہے۔ اگر اپنے دل کا بھید کسی کو بتاؤ گے تو ہم روٹھ جائیں گے، ہم روٹھ جائیں گے۔ رسامڑو امتنو دوہلو نہ دوہلو اتی گھڑو جان، وری ابھا رہی جو تب کرشو بھائی تو نہ مرشو جان۔ اور ہم اگر روٹ گئے تو پھر ہمارا روٹنا بہت خراب ہے، پھر آپ کھڑے رہ کے بھی عاجزی اور گریہ زاری کرو گے کہ پھر بھی ہم نہیں ملیں گے تم کو۔ تو ہم تم کو پہلے سے وارن کرتے ہیں کہ اس معاملے میں خیانت نہیں کرنا۔ تو مرید جب امام کے حلقہ مریدی میں آتا ہے، امام زمان بہت ساری چیزیں ان سے شیئر کرتے ہیں، اور اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنے کی یہاں تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں ہمارے جو آپس کی امانتیں ہیں، مولا ہمیشہ اسلامک ویلیوز اور ہماری ایتھک کی بات کرتے ہیں کہ دیانت داری، ایمانداری، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، یہ آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرنے کی تعلیم یہاں دی گئی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، وسہل امورنا، اور ہمارے کام کو آسان کر دے، جس سے ہم اپنی زبان میں یا مولا تو ہمارے مشکل آسان کر دے، سہل امورنا، ہمارے کام کو آسان کر دے، ورزقنا ورحمنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ہم یا علی یا محمد یا علی کہتے ہوئے تسبیح میں جاتے ہیں۔ تسبیح بھی عبادت کا حصہ ہے، اور یہاں ہم 11 مرتبہ یا علی یا محمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھانے والے خدا کے لیے تھوڑا سا دھیان رکھیے کہ یہاں ہم 11 مرتبہ یا علی یا محمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمیں 11 مرتبہ پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتے ہیں، اور گھٹ پاٹ میں تو بالکل نہیں دیتے ہیں نا۔ یا علی یا محمد یا علی کیا پڑھے، فرمان کہہ کے شروع کر کے بھئی 11 مرتبہ جماعت کو تسبیح کا ٹائم دیجئے، اور آپ خود بھی پڑھیے۔ ہم نے انڈیویجول بھی 1-2 میسج دیا کہ پلیز وقفہ ہے یہاں 11 مرتبہ یا علی یا محمد پڑھنے کی، اور یہ 11 مرتبہ یا علی یا محمد پڑھنے کے بعد آپ فرمان کہہ کے آب شفا کی پیالے میں آب شفا ڈالتے ہیں۔ خاص طور پہ جو دعا پڑھانے والے ہیں وہ اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے۔ یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی و انت سرندی و علیک اتکالی، یا حاضر یا موجود، یا شاہ کریم الحسین انت الامام الحق المبین۔ اگین ہم امام زمان کے ساتھ اس رشتے کو تازہ کرتے کہ یا مولا تو ہی ہماری پناہ ہے، تو ہی ہمارا کانفیڈنس ہے، تو ہی ہماری قوت اور طاقت ہے۔ مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے ڈونٹ فارگیٹ دیٹ یو ہیو این امام، یہ نہیں بھولنا کہ تمہارا ایک امام ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا دندار، امام نے کینیڈین پارلیمنٹ میں اٹھ کے یہ بات بتائی ہے، پورے عالم اسلام میں اسماعیلی واحد فرقہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں نا ہم سارے اس مسلمانوں سے ہم لوگ الگ کیوں ہیں؟ یونیک چیز تو الگ ہی ہوتی ہے نا بھائی، کاپی نہیں ہوتی ہے نا۔ جو چیز یونیک ہوتی ہے وہ تو سب سے الگ ہی ہوتی ہے نا۔ ہم سب اپنی انڈیویجولیٹی کا کتنا خیال کرتے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہو، میرے جیسا کپڑا کوئی نہیں پہنے، میرے جیسا ہیئر اسٹائل کسی کو بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ ہم اپنی انڈیویجولیٹی کا کتنا خیال کرتے ہیں۔
مولا فرماتے پورے عالم اسلام میں اسماعیلی جماعت واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک زندہ امام ہے. یعنی اسماعیلی جماعت ایک وہ جماعت ہے جس میں زندگی ہے، جس میں لائف ہے. باقی سب اپنے آپ کو ماضی سے ریلیٹ کرتے ہیں. حضور نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق نے یہ کیا، ہمارے فلان امام نے یہ کیا، فائن، سب قابل اعتراف ہے، مگر اپنی زندگی کو وہ ماضی کے آئیڈیلز پہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنی لائف سٹائل، اپنی زندگی، اپنے ویلیوز پاسٹ سے لیتے ہیں، فیوچر سے نہیں. حاضر امام ایک ہے، مولا فرماتے ہیں ہم پاسٹ سے سیکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں آئی گائیڈ یو، آئی گیو یو گائیڈنس فار ٹوڈے، not for yesterday, not for 20 years ago, not for 1400 years ago. ہم تمہیں 100 سال 200 سال 500 سال پرانی باتوں کی گائیڈنس نہیں دیتے، ہم تمہیں آج کی گائیڈنس دیتے ہیں. and that's the difference. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم واحد جماعت ہے جس میں ایک زندہ امام ہے. اور مولا فرماتے ہیں بھولنا نہیں کہ تمہارے پاس ایک امام موجود ہے. اور مولا فرماتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، یاد رکھنا تمہارا امام ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. امام زمان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، یہ نہیں بھولنا. اور جب امام زمان ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا خوف ہے؟ بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو. مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے؟ جب مشکل کشا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو کس بات کی فکر اور کس بات کا اندیشہ اور خوف ہمیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ زمانے کے امام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کریں. اور انت الامام الحق المبین کہہ کر امام زمان کی سچی امامت کا ایک مرید اعلان فرماتا ہے. دعا کے چھٹے حصے میں ہم آتے ہیں. ہم نے حمد کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم نے دعا کا آغاز کیا، جو ایک کامن سورہ ہے تمام عالم اسلام کے اندر. اور دعا کے آخری پارٹ میں اگین ہم ایک ایسی کامن سورہ پڑھتے ہیں جو تمام عالم اسلام میں کامن ہے، جس کا میسیج بہت کامن ہے. اور اس سورہ کی بڑی قدر ہے، بڑا احترام ہے. اس کو قرآن کا 1/3 کہا جاتا ہے. یعنی 3 دفعہ کوئی سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو جیسے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. اس میں اتنا ثواب ہے کیونکہ اس 4 لائنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی تمام خصوصیات بیان کر دی ہے. اس سورہ کا نام اخلاص ہے، اور اخلاص کے معنی پیوریفیکیشن کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہ جو ایک ہے ہمارے پاس اردو میں، انگلش میں اس کا ترجمہ نہیں بن پاتا. عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. ایک تو واحد ہے، فرد واحد، قوم واحد. ٹھیک ہے نا؟ آپ واحد کے ساتھ واحد، اثنا، ثلاث، 1 2 3 4 جب آپ بولتے تو 1 2 3 4 یوز کرتے ہیں. اور واحد کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے جس طرح آپ اردو میں یا انگلش میں 1 یا 1 یوز کرتے ہیں کہ بھئی 1 پرسن، 1 فیملی، 1 سوسائٹی، 1 کنٹری، 1 ہیومینٹی، پورا جا کر آپ اس کے ساتھ 1 یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب واحد کہتے ہیں، واحد کی جگہ جب آپ احد کہتے ہیں تو احد کے بعد کوئی 2 نہیں آتا ہے. احد یونیک ہوتا ہے. احد کا مطلب یونیک، یکتا جسے آپ کہتے ہیں، دا اونلی، دوسرا نہیں ہے. تو کہہ دو کہ وہ خدا احد. اللہ نے اپنے آپ کو واحد جہاں کہا ہے تو الہ واحد ہے، یا واحد القہار کہا، اس کے ساتھ ایک صفت استعمال ہوئی ہے. مگر احد کا مطلب وہ یونیک ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے. تو کہہ دو کہ یہ اللہ یکتا ہے، ہی از دا اونلی ون. ایک اس معنی میں ایک نہیں ہے مگر یونیک کے معنی میں ایک ہے. اللہ الصمد، صمد کہتے اس مالک کو جس پہ سب دار و مدار رکھتے ہوں اور وہ کسی پہ دار و مدار نہ رکھتا ہو. وہ ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو اور ساری دنیا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کہ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے بھکاری ہو، تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، اللہ غنی الحمید. کسی نے بڑی اچھی بات لکھ کے بھیجی تھی کہ خدایا یہ مسجد اور یہ مندر بھی بڑی عجیب جگہ ہیں.
یہ مسجدیں مندریں بڑی عجیب جگہ ہیں، یہاں غریب باہر بھیک مانگتے ہیں، امیر اندر جا کے بھیک مانگتے ہیں، سب بھکاری ہیں، سب بھکاری ہیں، امیر اندر جا کے مانگتا ہے، غریب باہر مانگتا ہے، مانگتا سب ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگو تم سب اللہ کے آگے بھکاری ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب بھکاری ہو۔ تو ہمارے پاس کچھ بھی ہے اور کتنا بھی ہے، ایونچولی کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور ہم کیا اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ جو کچھ ہم دے کے جاتے ہیں دنیا میں اسی کا ثواب لے کے جاتے ہیں، باقی کچھ لے کے نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ، ساری کائنات اللہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی نے جنم لیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا۔ دیکھیں یہ پیدا کرنے کی بات نہیں ہے، کریشن تو وہ کرتا ہے مگر جنم نہیں دیتا۔ یہ فزیکل ریلیشن شپ سے منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ کسی کو، وہ نہ جنا گیا ہے اور نہ جنتا ہے، یعنی نہ وہ کسی کو برتھ دیتا ہے نہ کسی سے برتھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ باپ بیٹے والا ریلیشن شپ اسلام میں نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے کہ آپ کوئی مثال دے سکو کہ یہ اس کے جیسا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ایبسولوٹ پیوریفیکیشن جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان کا مطلب ہے ہی از ایبسولوٹ انڈیپینڈنٹ، اور جو ایبسولوٹلی بیونڈ ہے، یعنی مخلوقات کی تمام صفات سے بالا تر، نہ کسی جسمانی صفت اس سے اٹیچ ہوتی ہے نہ کریشن کی کسی بھی چیز کی صفت اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ مطلب سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ لوگ جو بھی صفات بیان کرتے ہیں اللہ اس سے بیونڈ ہے، ہمارے امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے۔ تو یہ خالص توحید ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب اتنی خالص توحید کا تصور ہے تو امامت کے تصور کو ہمیں کبھی بھی توحید کے ساتھ یا خدا کے تصور کے ساتھ مکس اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امامت کا تصور جو ہے اس فزیکل ورلڈ کا، اس دنیا کا تصور ہے جہاں امام دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے فزیکل تمام قوانین کے مطابق مولا لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دعا اور مغفرت مانگتے ہیں مگر پنجتن پاک اور تمام اماموں کے واسطے سے۔ اللہم بحق محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہراء والحسن والحسین۔ اے اللہ یہ پنجتن پاک محمد علی فاطمہ حسن حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان کے واسطے سے، اور پھر بعد میں اماموں کا واسطہ آتا ہے۔ پنجتن پاک کو ایک خصوصی مقام دین اسلام کے اندر حاصل ہے۔ ان کا قرآنی نام جو ہے وہ اہل البیت ہے، گھر والے، رسول کے فیملی ممبر۔ ابھی ہم نے دعا میں اس سے پہلے بھی پڑھا ائمتک المطہرین، پاک امام، وائمت الاطہار، پاک امام۔ یہ پاک کا جو تصور ہے یہ اہل بیت کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کہا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی ناپاکی کو دور رکھے اور تم کو ایسا پاک کرے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ کی نظر میں اہل بیت اطہار ہے، مطہرین ہے، پاک و پاکیزہ ہے، انفیلیبل ہے، معصوم عن الخطا ہے، بھول چک سے پاک صاف ہے۔ جب یہ آیت اتری تو حضور اکرم اپنی ایک زوجہ ام سلمہ کے گھر میں تھی، آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن حسین کو بلاؤ۔ جب یہ چاروں آگے تو نبی صاحب ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لے لیے۔ ان کو اصحاب کیسہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جو چادر کے نیچے آ گئے، چادر والے لوگ۔ جب پانچوں اس چادر کے نیچے آ گئے تو حضور نے یہ آیت تلاوت فرمایا، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ میری فیملی ہے، ان کو تو ہر قسم کی برائی سے پاک و پاکیزہ رکھنا۔ تو آپ کی وائف
سلمہ دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی بیگم ہوں، مجھے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تو ایک نیک خاتون اچھے راستے پر ہے، مگر یہ گھرانہ دوسرا گھرانہ ہے، یہ میری فیملی، یہ اسپیشل گھرانہ ہے۔ چھوٹی سی بات، لوگ یہ جانشینی پہ اور وراثت پہ اتنے سوالات اٹھاتے ہیں۔ سیدھی سی بات کہ بھائی ایک شخص اگر دنیا سے جاتا ہے، اس کی وراثت اس کے گھر والوں کو ملتی ہے کہ اڑوس پڑوس کو ملتی ہے؟ دنیا سے کوئی بھی آدمی جاتا ہے تو اس کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ امیڈیٹ فیملی میں نا، جو گھر والے ہیں یا اڑوس پڑوس والے آ کے سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے گھر کے وارث ہیں۔ یہ تو illogical، unimaginable ہے، کسی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو بھئی جب یہ قانون ہے تو رسول کے وراثت میں کیا اتنا ایشو بنا کے رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ حضور کی وراثت تو گھر میں ہی رہے گی نا، گھر سے باہر تھوڑی جائے گی۔ اور یہ اہل بیت ہے، یہ ان کے وارث ہے، ان کے علم کے وارث ہے، ان کے منصب کے وارث ہے، اور ان کی اتھارٹی کے وارث ہے۔ ایک دفعہ نجران کے کچھ عیسائی نبی صاحب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکشن کرنے آئے، چونکہ ان کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے اور تھا، اور قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کے طور پہ جس طرح پیش کیا، وہ ان کے نزدیک کچھ قابل قبول نہیں تھا، تو وہ کلیریفیکیشن کے لیے آئے۔ اور آپ جانتے ہیں پہلے آپ میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں، پھر آپ مباحثہ ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، پہلے تو آپ ڈسکشن کرتے ہیں، پھر مباحثہ ہوتا ہے، اس میں بحث ہوتی ہے، پھر مناظرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آپ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے، اور اس کے آخر میں ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ گروپ آیا اور نبی صاحب سے بات چیت ہونے لگی تو تھوڑی بات آگے بڑھ گئی، وہ زیادہ بحث میں آگے حجت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مباہلہ کرنے کو کہا۔ مباہلہ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں گروپ الگ الگ ہو جاؤ، اور اللہ سے ان لوگوں پر تم لعنت مانگو جو جھوٹا ہو۔ تو اللہ نے اس کا فارمولا بنا دیا۔ آپ دیکھیں یہ جو آیت، اور میں اس سے پہلے جو اہل بیت کی آیت پڑھ کے گیا، آپ شیعہ سنی قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ مسلمہ ہے، یہ مسلمہ ہے۔ کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ حضور نے پنچن پاک کو نہیں بلایا تھا وہاں پہ، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا۔ اور یہ جو میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ اس میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی کسی اور کو بلایا گیا تھا۔ آپ شیعہ تفسیر میں جائیے یا سنی تفسیر میں جائیے، یہ مسلمہ ہے عالم اسلام میں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تیرے ساتھ حجت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، تم خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ ہے کہ آپ ان سے کہو کہ ہم جمع ہوتے ہیں، ہم دو گروپ میں جمع ہوتے ہیں، اس میں کون ہوگا؟ ہمارے بچے ہوں گے، ہماری خواتین ہوں گی، اور ہماری جانیں ہوں گی، تم بھی لے آؤ۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت اترے گی۔ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ چیلنج لے کے وہ لوگ چلے گئے، اگلے دن صبح جمع ہو کر مباہلہ کا وقت ڈیسائیڈ ہوا۔ جب یہ نجران کے عیسائی ڈسکشن کرنے لگے، بھی ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے، صبح چیلنج ہونے والا ہے، ان کے جو بڑے بڑے راہب تھے، علماء تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، دو پاسیبلٹی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو لے کر آتے ہیں، اپنے فالوورز کو لے کے آتے ہیں، تب تو ہم یہ مباہلہ کریں گے، تب ہم مباہلہ کریں گے، لیکن اگر پروفٹ اپنی فیملی کو لے کے آتا ہے تو پھر ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب وہ سچا،
اگر پروفٹ اپنے فیملی کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم کو وڈرا ہونا پڑے گا، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب مباہلہ کا وقت آیا تو دیکھا حضور اکرم آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ میں مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ، آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت، آپ کے ساتھ حضرت حسن امام حسین۔ اب چیلنج میں بات کیا تھی؟ ابناءنا و ابناءکم، ہمارے بیٹوں ہمارے بچوں اور تمہارے بچوں کو، تو آپ اپنے نواسے کو لے آئے، 2 نواسے، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، بی بی فاطمہ ایک کافی، تمام عورتوں کی طرف سے ایک کافی، ہماری جان اور تمہاری جان، تو حضور کی جان مولا علی، اس دن سے مولا علی کا ایک لقب یہ ہو گیا نفس رسول، نفس رسول، جان محمد، کہ یہ مولا علی اللہ کے حکم کے مطابق نبی صاحب نے مولا علی کو اپنی جان کے طور پر ساتھ لے کر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھئی ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ وڈرا ہو گئے، کہا بھئی ہم یہ چیلنج نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ بہت برا ہونے والا ہے، پھر نیگوشیٹ کر کے وہ جو بھی ٹیکس وغیرہ دینا تھا وہ دینے کا فیصلہ کر کے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر لوگ یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتے تو نجران کے انسان تو کیا بولے، وہاں کا کوئی پرندہ بھی زندہ نہیں بچتا، خدا کا ایسا غضب اور ایسا قہر نازل ہوتا، کیونکہ یہ چیلنج کا فارمولہ اللہ نے بنا کے دیا تھا۔ اور کون تھے اس گھرانے کے اندر؟ اہل البیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صلوات محمد و آل محمد یعنی اہل بیت پر یہ صلوات پڑھی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کوئی بھی مسلمان اگر اپنے نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں پڑھتا، کسی بھی فرقے کا ہو، تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ علی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اہل بیت کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، اس کی نماز اس کو مجبور کرتی ہے کہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنی پڑے گی اس کو، ورنہ اللہ اس کی صلات قبول نہیں کرتا ہے۔ امام شافعی اہل سنت والجماعت کے ایک طبقے کا یہ امام ہے، وہ کہتا ہے یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرض کر دی ہے۔ وہ آیت ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ حضور فرماتے میں کس سے محبت کرتا ہوں دیکھو نا، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضور کی محبت اپنے اہل بیت کے ساتھ کہ اہل بیت رسول، اللہ نے تمہاری محبت قرآن میں فرض کر دی ہے، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے تمہاری عظمت میں اتنا ہی کافی ہے کہ جو اپنی نماز میں تجھ پر صلات نہیں بھیجتا ہے ان کی صلات ہی قبول نہیں ہوتی ہے، کہ اس سے بڑھ کر تمہاری عظمت کے لیے اور کیا چاہیے۔ یہ ایک سنی امام ہے جو اہل بیت کے واسطے یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو پنجتن پاک کا بھید پچھاڑو، پانچے ہی تن سو ایک تن جانو۔ یہ 5 جانیں ہیں مگر آپ ان کو ایک جان سمجھے، یہ 5 جسم ہے مگر ایک جسم ہے۔ سید احمد شاہ فرماتے ہیں اوہنگ نرنجن ایک ورکھ جکیتا، ان کو ڈالی دوئی جو دیتا، ایک نور محمد مصطفیٰ دوجا نور علی مرتضیٰ، مائی فاطمہ بھی ان کے بیلے، حسن حسین اس نور مائے کھیلے۔ کہ اس مالک نے، مالک 2 جہان نے ایک نورانی درخت بنایا ہے، اس کو 2 شاخیں دی گئی ہے، ایک محمد مصطفیٰ دوجا علی مرتضیٰ، مائی فاطمہ بھی ان کے بیلے، ان کے جو بیلے ہیں وہ مائی فاطمہ ہے، حسن حسین اس نور میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے درخت کی مثال دی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے، شاخیں آسمان کو پھیلی ہوئی ہے، ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے۔ یہ آل نبی کے گھر کا درخت ہے جو ہر زمانے میں زندہ ہے، جس کا نورانی پھل ہر زمانے میں موجود ہے، جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آل نبی کی
औलाद अली की, पंचतन पाक वखानो, हसन हुसैन दोए नूर पहचानो, उनसे उम्मत सारी। और सरकार मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि मौला उसी पंचतन के नूर से है और उसी पंचतन के नूर के खलीफा और उनकी आज मौला नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके बाद हम शजरा इमामत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मौलाना अली मौलाना अल हुसैन। एक यूनिक सी चीज़ है, हर इस्माइली हर रोज़ दिन में 3 दफ़ा अपनी तारीख़ पढ़ता है। 1400 साल में नूर इमामत जितने इमाम से के वजूद से गुज़रा है वो सारा सिलसिला बच्चा बच्चा याद रखता है कि डेली हम 1400 साल की अपनी तारीख़ में अपने सारे इमामों को याद करते हैं। उन सारे इमामों का वसीला देकर व बिहक़्क़ि मौलाना व इमामिनल हादिरिल मौजूदी शाह करीम अल हुसैनी इरहमना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन सब के वास्ते से, ये नूर इमामत के सिलसिले के वास्ते से हम अल्लाह की रहमत तलब करते हैं। पहली आयत हमने पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी दुआ ख़त्म होती है वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। फिर हम शाह दीदार का पंजा देते हैं। हमारी जो पुरानी दुआ चली आई थी हिंदुस्तान से, जो दुआ हमारे डेवलप हुई थी, वो हमारी दुआ का हिस्सा रही है कि मुरीद अपने दुआ में, एक यूनिक सी चीज़ है कि जहाँ एक मुरीद अपने दुआ के दौरान अपने साथ बैठे हुए अपने दिन भाई दिन बहन को पंजा देता है, हाथ मिलाता है। मौलाना ने अपने फरमान में इसका खुलासा किया है। हमारे गिनानों में इस पंजे का जिक्र है। सैयद नर मोहम्मद शाह जो है वो सतवेणी की वेल में फरमाते हैं कि सुनो मुनिवर इसका विचार, पंजा है सो रब का दीदार। कहे मुनिवरो ये सुनो, जो पंजा देना है उसमें तुम दीदार की बात करते हो, इसमें खुदावंद ताला का दीदार है। आखिर दिन क़यामत तणी सब मुनिवर वीर रे, जिन्हें पंजा दिया होएगा सो हाथे नूर नसीर रे। कि क़यामत के दिन सारे मुनिवर जमा होंगे जिन्होंने दुआ में पंजा दिया होगा। फरमाते उनके हाथों में अल्लाह तबारक व तआला का नूर होगा जो चमक रहा होगा। और फिर जो पंजा का हमारा एक्शन है, हम यूँ करके फिर पंजा देते हैं। हमें कहा गया कि हम ये भी करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस कारण पंजा देना जो हुआ मोडे सामू जो जोवण हुआ, इस तरह पंजा प्रिस्क्राइब हुआ और एक दूसरे के चेहरे के सामने देखने का हुक्म दिया गया। शाहिद शाहो दीदार जो होवे, ऐसे जुमलो जी आप जो कहवे कि शाह जो दीदार, वो कहते हैं कि तुम्हें शाह का दीदार नसीब हो। ये जुमला जो है वो जमात एक दूसरे को कहती है। अव्वल फरिश्ते को देना हाथ, जो दो एक खंभे बैठे संगात, कि पहले तो तुम्हारे दोनों कंधे पर जो 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं तुम उसको पंजा देते हो। तो ये जो हम हाथ करते हैं कि पहले तुम्हारे कंधे पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, उसको तुम पंजा देते हो। जिस तरह कुरान शरीफ में है कि वो इन्ना अलैकुम लहाफिज़िन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, बेशक तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने मुहाफिज मुकर्रर किए हैं जो तुम्हारा हिसाब किताब लिखता है, जो तुम्हारे एक एक अमाल लिखते जाते हैं। हमारा कोई भी अमल छुपता नहीं। आज के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो सीसीटीवी अंदर लगा दिया है खुदा ने हमारे अमाल के वास्ते, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। कोई चीज़ अब छुपने वाली नहीं है, वहाँ से सब कुछ रिकॉर्ड है। जब जो देखना वाला आपको खुद को ला के दिखा देगा कि भाई देखो ये किया था तुमने। तो तुम्हारे ऊपर फरिश्ते बैठे हुए हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा हिसाब किताब कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा तब समझाया, हुक्म हुआ सो कहिया, जो हुक्म हुआ था वो बताया। इस तरह हमें पंजा देने का तरीका पीर ने बताया है, मुर्शिद ने बताया, जिसकी बड़ी अहमियत है। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान मुबारक में फरमाया कि आप 3 मरतबा दुआ पढ़ते हैं, उसमें 3 मरतबा पंजा देते हैं। इसका मतलब समझते हैं या सिर्फ पंजा देते हैं? आप पंजा देते हैं, इसका मतलब ये है कि अब से हम कीना नहीं रखेंगे, हम एक दिल हुए हैं, हमारा दिल साफ हुआ है और हम पंजे भाई हुए हैं, इसलिए कीना नहीं रखेंगे। मौला फरमाते जब आप पंजा देते हो
اس کا مطلب یہ دنیا میں ہے انبن ہوتی رہتی ہے، ہم ابولا ہوتے ہیں، کسی سے کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ اگر مرید کسی سے شام کو ناراض ہوتا ہے تو صبح دعا کے وقت اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اگر دن میں کبھی ناراض ہوتا ہے تو شام کی دعا میں اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک آدمی کو پنجہ دیتے، اس کا مطلب یہ ہے آپ پوری جماعت کو پنجہ دیتے ہیں اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کینہ نہیں رکھیں گے۔ یہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کی ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ جہاں مرید اپنے دوسرے مرید سے کھینچے کھینچے نہیں رہ سکتا۔ تو اگر یہ دیکھیں دعا کے میننگ آپ نے دیکھی، دعا کی تعلیمات آپ نے دیکھی، جو مولا فرماتے ہیں آپ دعا کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اگر اس کے معنی ہمیں معلوم ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ نامدار طریقہ بورڈ کی جانب سے حکمت دعا، فلسفی دعا کی کتاب جو اردو میں، وہ انگلش میں، گجراتی میں، فارسی میں، تمام زبانوں میں موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعمال یہ دونوں مضبوط رہیں، اور ہم ایک انٹلیکچوئل جماعت، ایک ایسی جماعت جو اپنے فیتھ پر آنکھیں بند کر کے نہیں لیکن سمجھ کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عمل کرے، تاکہ ہمیں ہمارے طریقے سے بھرپور سکون اور راحت حاصل ہو۔ آپ سب جماعت نے بہت خاموشی سے 3 دن تک یہ لیکچر سنا، آپ نے عزت افزائی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔